بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ إِلَى آخِرِهِ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پس پہنچ جائیں وہ، أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو، مدت عدت والی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس نہ تم روکو ان کو، ان ینکحنا، کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے خامدوں سے، اذا تراضوا بینہم، جب وہ راضی ہو جائیں آپس کے مابین، بالمعروف، دستور شرع کے موافق، ذالک، یہ مضمون جو ہے، یوعظ بہ، واعظ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، من کانا، اس شخص کو جو ہے تم میں سے، یؤمن باللہ، ایمان رکھتا ہو اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے ساتھ، ذالکم، یہ تمہارے لیے، ازکا، پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، وأطہر، اور زیادہ پاکی کی بات ہے، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے مصلحتوں کو، وانتم، اور تم، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ فرمایا اذا طلقتم النساء، یہ بیان حرمت منع زن از نکاح ثانی، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدتوں کو، اجلہن، ان کے وقت مقرر، یعنی عدت والا، یعنی انہاں دی عدت پوری ہو جاوے، ختم ہو ونجے، تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس نہ تم روکو ان عورتوں کو، ان ینکحنا، کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن، اپنے خامدوں سے، خواہ وہ اول خامد سے کریں یا ثانی سے۔ پہلے خامد طلاق دیتے، عدت گزار کے دوجے خامد نہ کیتے اس، ہوں دوجے خامد کو بھی اپنی آپ ہی طلاق ہو گئی ہے، جس ٹائم اپنی آپ ہی اس کو طلاق ہو گئی، لڑائی جھگڑے دی وجہ جو اپنے آپ مطلب ہے، شرط نہیں لے گئی کہ تو اس کو طلاق دے سے، اس دی عدت گزاری ہے، لیکن دوسری عدت طلاق رجی دیتی ہے، مغلظہ نہیں، اور عدت مقررہ ہو گئی، ختم ہو گئی ہے، عورت دی عدت مکمل ہو چکی ہے۔ ہون اگر یہ عورت پہلے خامد نال نکاح کرنا چاہتی ہے یا دوبارہ اس دوسرے نال نکاح کرنا چاہتی ہے، تو فرمایا اگر آپس وچ رضا مند بھی ہیں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، قانون شرع دے موافق ایک بین راضی بھی ہیں، تو تساں انہوں کو روکو نہیں، انہوں کو نکاح کرن دیو، انہوں کو دوبارہ نکاح کرن دیو، دستور شرع دے موافق، یا کف بھی ہوئے، مارے مثلی تو کم نہ ہوئے، مارے مثلی، وہ اگے مار دا تذکرہ سی، میں سمجھنا کہ مارے مثلی کیا ہوندہ ہے،
بہرحال اتنا مسئلہ یاد قرآن یہ دستا ہے بھئی اگر عورت دی عدت مقرر ہو گئی ہے پہلے خاوند نالی والا نکاح کرنا چاہتی ہے تا یا دوجے نال نکاح کرنا چاہتی ہے دوجا او خاوند جس اس کو طلاق رجی دیتی ہے عدت گزر گئی ہے تو تسا دوبارہ انہوں کو روکو نہیں اگر وہ آپس راضی ہو ونجن قانون شرع دے مطابق راسن ایک بین الولا دوبارہ میں قرآن دی آیات دا مذاق نہ اڑے سن اور ساری زندگی آپس رہائش واسطے زندگی گزرے دے پین اپنی زندگی بسر کرن واسطے ساری زندگی نبھے سن ایک دوجے نال تو دستور شرع دے موافق اگر وہ شادی کر لے تو تساں انہوں کو منع نہ کرو اللہ دے نال و آخرت نال ایمان انہیں تے ایک کام انہوں کو کرن دو ذالک یوعظ بہ من کان منکم یہ اس شخص کو نصیحت کیتی ویندی ہے جڑا تواڈے چوں اللہ نال بھی ایمان رکھدا ہو والیوم الآخر آخرت نال بھی ایمان رکھے اے انہاں دا شادی کرنا ذالکم ازکا لکم یہ تمہارے لیے زیادہ پاکی کی بات ہے زیادہ صفائی کی بات ہے اگر تسا رکے سو شادی نہ کران دے سو تب بگاڑ پیدا ہو ویسی کیونکہ وہ پہلے شادی شدہ ہاں ہون گھر چ راسی تے اگر تسا شادی او کو دوبارہ نہیں کرن دیتا گھر چ رہے سو تو او جڑے پہلیاں لذات اٹھا چکی ہے اس راونا کوئی نہیں الٹا ایک خدشہ ہے کہ تھیں انج نہ ہوئے تو دوجہ عورتوں کو بھی خراب نہ کریں اطہارو یہ زیادہ پاکی کی بات ہے کہ کتیں انج نہ ہوئے خود بھی غلط کام دے ہوتے شروع ہو ونجے اور دوجہ عورتوں کو بھی خراب کرے اس گلوں نہ دا نکاح کرنا ازکا بھی ہے و اطہارو اور پاکیزہ بھی زیادہ ہے پاک بھی ہے ان دی علت تو آپ کو کیوں پتے بھی یہ پاکیز کو نہ دی شادی دوبارہ کر لیونا یا تو کرا دیو زیادہ ازکا بھی ہے اطہر زیادہ پاکی دی گال بھی ہے وہ دی علت اللہ بیان کیتی ہے واللہ یعلم میں جاندہ مسلتیاں کو تسا نہیں وے جان دے یہ گل میں دستا پیاں او گل تسا منو واللہ یعلم یہ علت بیان ہوندی پئی ہے پچھلے جرا اللہ ایک گل بیان کی تھی اس علت کیوں میں حکم پیا دینا کیونکہ میں اللہ جاندہ مصلحتوں کو میں جاندہ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم نہیں جانتے لہذا اس گلوں تسانوں کو نکاح کرن دیو وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ یہ مسئلہ چلدا پیا رضا دا وَالْوَالِدَاتُ اور والدین والدات مائیں یُرْضِعْنَ دودھ پلائیں وہ اولادہن اپنی اولادوں کو حولین کاملین مکمل 2 سال حولین کاملین حولین دی تاکید ہے حولین 2 سال کاملین مکمل 2 سال 2 سال مکمل مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں لمن یہ اس شخص کے لیے ہے ارادہ جو ارادہ کرتا ہو ان یتم الرضاعۃ کہ وہ مکمل کرائے اپنی رضاعت والی مدت وعلی المولود له رزقهن دودھ پلوائیں اپنے بچوں کو کتنے ماما دودھ پلاویں 2 سال یہ اس شخص واسطے جرا ارادہ کرے دا ہوئے دودھ کامل پلواون دا اگر 2 سال تو پہلے ہی مشورہ بن جاوے بچے کو چھڑواون دا میاں بیوی راضی ہوئن تو پھر بھی کوئی حرج نہیں چھڑوا سکتے ہی ان پائے جیری عورت جس خامد کو اس دا بچہ ہے او تو دودھ ضرور ہی پلاونا ہے یا جیری عدت ہی وہ بھی دودھ پلے سی اگے یہ اس عورت دے بارے ماما ہر ماں مراد نہیں تو طلاق شدہ ماما مراد ہے طلاق شدہ جنہ ماما کو طلاق دیتا گئے او انہاں دا مسئلہ اتھے چلدا پہ کیونکہ پیچھے مسئلہ چلدا پہ طلاق دا والدہ تو
اس تو مراد طلاق شدہ مائیں ہیں، ہر ماں مراد نہیں۔ او ماں جس کو طلاق دیتی گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، اس کی عدت گزر گئی ہے، عدت دی وضع حمل آ، بچہ جم پا، عدت ختم، ہوں دودھ پلاونے، ہوں کون دودھ پلاوے؟ ماں دودھ پلاوے، سب تو بہتر یہ ہوئے جیرا ماں دا بھی خرچہ ہے بچے دی ماں دا، بچے دا او اس خاون دے ہوتے ہو سی، خرچہ بھی دے سی، نان نفقہ سب کچھ رہائش بھی دے سی، یہ خار خرچہ اس دے ہوتے ہو سی، رزق ہونا و قسمت ہونا، انہاں دا رزق کی انہاں دے ہوتے ہوتی، قسمت ہونا انہاں دے کپڑے بھی انہاں دے ہوتے ہو سی، بچے دے والد دے ہوتے، باپ دے ہوتے۔ ہاں جرا طلاق تو ہٹ کے میاں بیوی والوالد حسینہ دودھ پلائیں وہ اولاد ہننا، وہ اپنی اولادوں کو حولین کاملین دو مکمل سال، لمن ارادہ جو ارادہ کرے، جو ارادہ کرے۔ اسی چے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے 2.5 سال دوجی آیت دیتا، صحابین فرماتے 2 سال، تطبیق آیات دے دیں کہ 6 حمل دی مدت کم سے کم 6 مہینے ہے، اور زیادہ دی مختلف اقوال ہیں، 2 سال تک بھی ماں دے پیٹ بچہ رہ سکتے، اس تو بھی زیادہ رہ سکتے، بعض دے نزدیک 2.5 سال تک بھی رہ سکتے۔ تو فتویٰ اسی گل دے ہوتے کہ 2 سال تک بچہ دودھ پیوے تو اس دی رضاعت ثابت ہوئے سی۔ جس عورت دا بھی پیوے، اگر کسی ماں تو ہٹ کے کوئی اور عورت دا پی دے، اس دے دودھ پی لیس تا او رضائی ماں بن ویسی، اس عورت دا خامد اس دا باپ بن جاسی، اس دی اولاد عورت دی جیرے بیٹے بیٹیاں ہوسن او اس دے بھین بھرا بن ویسی۔ رضاعت دا مسئلہ دودھ پلاون دا کہ اگر فرمایا کہ ماں دودھ پلاوے، ماں دودھ پلاوے توت خرچہ پانی بچے دے باپ دے ہوتے ہو سی، لمن ارادہ جو ارادہ کرے ہیں یتم الرضاعت کہ مکمل کرے رضاعت کو، تو علل مولود لہو تو مولود لہو پر یعنی والد پر، رزق ہنہ ان کا رزق ہے، ماں بچے دی ماں دا بھی، و کسوت ہنہ اور ان کے کپڑے بھی، بالمعروف دستور شرع کے موافق، دستور شرع کے موافق، لا تکلف نفس الا وسعها نہیں مکلف کیا گیا کوئی نفس اللہ کی طرف سے الا وسعها مگر برداشت کے موافق، دستور شرع دے موافق ہوئے، انج نہ ہوئے تو ماں کے نہیں میں کو تو کپڑے او 1000-5000 دا جوڑے او لائے کے دے سے، میں تو یہ چیز لاؤنی، ان شرطہ نہ رکھے، جتنی جائز ہے اتنے ہی جائز، ضرورت جس نال پوری ہو جاوے اتنی ہی شرط ہو سی، ہاتھ تو ود کے نہ رکھے، لا تکلف نفس نہیں مکلف کیا گیا کوئی نفس الا وسعها مگر اس کی وسعت کے موافق، برداشت کے موافق، لا تضار والدتم بولدہا نہ تکلیف دی جائے والدہ کو بے والدہ اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہو اور نہ مولود لہو کو یعنی باپ کو، جس کے لیے بچہ ہے باپ کو تکلیف دی جائے، بے والدہ اس کے بچے کی وجہ سے، ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور باپ کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، تکلیف نہ دیتی ہو جائے۔ کس طرح کہ بیوی دا بچہ طلاق دے چھوڑی، اس بیوی کو بچہ ہے، خاوند آ کہ میں تیرے کو دودھ پلوے دے نا، وہ پلاونا چاہے یا کہ نہیں میں تک پلاونا ہی کوئی نہیں، اے تکلیف انج نہ کرو۔ اگر ماں بچے کو دودھ پلے دیے تو سب تو پہلے وہ ہی زیادہ حق رکھ دیے اس کو دودھ پلاون دو، اور باپ کو بھی بچے کی طرف سے تکلیف نہ دی جائے، انج نہ ہوئے تو ماں کہ نہیں میں تو تیرے بچے کو پلے دی کوئی نہ،
میں تو اس کی پرورش ہی کوئی نہیں کرنی، میں دیکھ بھال ہی کوئی نہیں کرنی. یہ اور بچے باپ کو تکلیف ہے یا استحاد تو ود کے خرچہ طلب کرنا جس دی اس کو گنجائش ہی نہ ہوئے، یہ بھی تکلیف ہے. اس قسم دا بھی کام نہ کیتا وجے. لا تزار والدتم بے والدہا ولا مولود لہو بے والدہی، نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی طرف سے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی طرف سے. ترضات 2 سال تک ثابت ہو ویسی. 2 سال تک اگر کوئی بچہ کسی عورت دا دودھ پی لوے تو اس دی رضاعت ثابت ہو ویسی. باقی حمل دی مدت کم چو کم 6 مہینے ہے. اگر شادی ہوئی ہو 6 مہینے گزر وجن شادی کو بچہ پیدا ہوئے تو اسی خاوند دا شمار ہو سی. کم چو کم بچہ 6 مہینے چ پیدا ہو سکتا ہے. ایک کم چو کم مدت ہے حمل دی. فرمایا کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، باپ مر گئے تو اس کے ورثاء پر بھی مثل ذالک اس کے مثل ہے. جس طلاق دیتی ہے وہ مر گئی ہے، ان دا بچہ ہے، ہوں جڑے بچے دا خرچہ ہے جو خاواں دے اس دے جڑے ورثاء ہیں وہ برداشت کرے سن، او برداشت کرے سن، او خرچہ دے سن. اسی دے مثال یعنی انہوں کو بھی تکلیف ود کے نہ دیتی ویسی کہ اس وقت ماں کے نہیں میں تو بچے کو پلے دی نہ، میں تو اتنا خرچہ گھرنے جڑے اس دی طاقت بھی نہ ہوئے. وہ اللہ پہلے گل کر چکے لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں مکلف کیا گیا کوئی نفس مگر اس کی وسعت کے موافق. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر ارادہ کریں دونوں دودھ چھڑانے کا 2 سال سے کم، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا رضا مندی سے دونوں، وَتَشَاوُرٍ اور دونوں مشورے سے. میاں بیوی اگر دوئیں 2 سال تو کم بچے دا دودھ چھڑوانا چاہیں تو چھڑا سکتا ہے. وَتَشَاوُرٍ اور دوئیں مشورے دے نال، میاں بیوی دے مشورے دے نال آپس ہی میاں بیوی مشورہ کر لیں کیونکہ مشورے دے وچ خیر ہوندی ہے. اسی بچے دے مسئلے دا خیال رکھا ہوئے طرح. اس گل اللہ پوری سورت دے مشورے دے بارے نہ نہیں رکھ دیتا، سورت شورا مشورے والی سورت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ فرمائے میرا پیغمبر شاورہم فی الامر، اپنے صحابہ کو مشورہ دیتا بھی کر تے مشورہ انہاں کو لایا بھی کر. تو اس گلوں مسلمان آج جیرا بھی اگر کوئی اجتماعی کام ہوئے تو مشورے نال کرنا چاہیے. میاں بیوی کو بھی حکم ہے بچے دے دودھ چھڑاون دا تو مشورے نال ہے کہ مشورے دے وچ خیر ہوندی ہے، بھلائی ہوندی ہے. تو فرمایا کہ اگر دوئیں میاں بیوی راضی ہو ونجن بچے کو چھڑاؤں دودھ چھڑاون تو 2 سال تو پہلے مشورے دے نال تک بالکل فلا جناح علیہما، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، دودھ چھڑا سکتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ. ان اردتم اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم تم اپنی اولاد کو کسی دوسری عورت سے تو فلا جناح علیکم پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر. اذا سلمتم جب تم دے چکو ما آتیتم جو کچھ تم مقرر کر چکے ہو بالمعروف دستور شرع کے موافق. اگر میاں بیوی کسی ضرورت دی وجہ تو ماں دا دودھ کوئی نہیں یا کوئی اور وجوہات ہے کسی دوسری عورت کو دودھ پلوانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، دودھ پلوا سکتے ہیں. ہاں جی دوجی عورت دائی واسطے خرچہ پانی مقرر کیتے نے وہ خرچہ پانی دے میں اس کو اچھے طریقے نال دے میں اس کو پانی، یہ نہ ہوئے تو منگ دی راوے روز انہاں دے گھر آ کے پیٹ کے واپس ہٹ ونے دودھ پلوا لے تے دے میں روپیہ ہی کوئی نہ.
ایک کام نہ کریں بلکہ ما آتیتم بالمعروف وہ چیز سپرد کر دیو جیری چیز تساں دے واسطے مقرر کیتی ہے دستور شرع دے موافق۔ واتقوا اللہ یہ کام تو بڑا اوکھا ہے، جیب وچوں پیسے کڈ کے خرچہ دیونا کام تو بڑا مشکل ہے، بزرگ سیانے ہو گو۔ واتقوا اللہ نسخہ عمل، اللہ سے ڈرتے رہو تم، وَعْلَمُوا یہ نسخہ تقوی ہے، پہلے نسخہ عمل کرنا دا ڈرتے رہو تم اللہ سے، وَعْلَمُوا جان لو تم، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم یہ متوفی عن زوجہ کی مدت دا بیان عدت دا بیان ہے۔ خاوند فوت ہو گئے، بیوی پیچھے چھوڑ گئے، تو فوت شدہ خاوند دی بیوی دی عدت کتنی ہے اس دے بارے قرآن مسئلہ بیان کردہ پہ۔ قرآن یہ مسئلہ بیان کیتے خاوند فوت ہو گئے، اس دی بیوی دی عدت پیچھے 4 مہینے 10 دن ہے۔ اے او بیوی ہے جیری غیر حاملہ ہے، او عدت اس دی 4 مہینے 10 دن ہے۔ اگر حاملہ ہے تو اس دی عدت وضع حمل ہے۔ والذین وہ لوگ یتوفون منکم وفات پا گئے وہ منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ گئے وہ ازواجہ بیویوں کو، یتربصن روکے رکھے عورت، بانفسہن اپنے آپ کو، 4 اشہر و 4 مہینے 10 دن، 4 اشہر 4 مہینے و اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَا جب وہ پہنچ جائے اجل ہننا اپنی مدت کو، یعنی اپنی عدت مقرر کر چکے ہیں عورتیں، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فی ما اس چیز میں فعلنا جو عورتیں کریں، فی انفسہن اپنی ذات میں، یعنی اپنی ذات میں، بالمعروف دستور شرع کے موافق۔ اگر یہ عورتاں 4 مہینے 10 دن عدت گزار کے ہون اگر وہ اپنا شرعی طریقے نال نکاح کرنا چاہتے ہیں تو تس انہوں کو روکو نہیں نکاح کرن، کوئی گناہ نہیں ہے تواڈے ہوتے۔ اس وقت گناہ نہیں جدہ دستور شرع دے موافق کے کام کرن، اپنی منگڑی کراونا چاہیں، اپنی شادی کراونا چاہتے تو تسا نہ روکو، کوئی گناہ نہیں۔ ہاں اگر یہ تواڈے گھر رہنے تے کرن لگن بدماشیاں، عیش پرستی شروع کر دیتی نے، غلط حرکات شروع کر دیتے نے، تواڈے گھر رہ کے یہ کرن تو وات تسا مجرم ہو سو، تسا منع نہ کرے سو، وات جرمدار ہو سو۔ اگر انہیں کوئی یہ جی حرکت گندی ویکھو کردیاں پائن تو وات روکنا ضروری نے۔ یہ گناہ اس صورت دے اندر کوئی نہیں جس وقت وہ دستور شرع دے موافق کام کر، شریعت کو سامنے رکھ کے، شرعی اصول کو سامنے رکھ کے اپنی ذات کوئی فیل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنا نکاح کرنا چاہتے ہیں لگے تو تس انہوں کو منع نہ کرو، انہوں کو نکاح کرنا دو۔ واللہ بما تعملون خبیر اللہ جو کچھ تم عمل کرتا ہے خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح یہ بیان خطبہ ہے، اور یہ امیدواراں دے بھی احکام بیان ہوندے پے۔ امیدوار ہوندے نا سیاست دے بھی تو کئی ووٹاں دے امیدوار ہوندے تے کئی جو بھی ہوندے جڑی عورت دے بھی امیدوار ہوندے، یہ انہاں امیدواراں دے احکام بھی بیان ہوندے پین تے خطبہ بیان ہوندا پے۔ وہ اگے مسئلہ ہے عورت دا خاوند فوت ہو گئے، عدت گزرے دی پئی ہے، اس عدت دے وچ سرما کجلا بناؤ سگار، اس دے اندر خوشبو
लाली सुर्खी एक काम नहीं कर सकती औरत, बान ठान के नहीं रह सकती इद्दत दे अंदर। सोग नबी पाक फरमाए कि जेरा मर गए उहदे वारसा वास्ते सोग 3 दिन ने, उहदी बीवी वास्ते कुरान आके 4 महीने 10 दिन। सोग 3 दिन तक बहु लोग आवन ताजियत करन, ताजियत दा मसला शरीरी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुवायद दी ताजियत है, मुशरिक दी कोई ताजियत कोई नहीं, बित्ती दी कोई ताजियत कोई नहीं, मुवायद दी ताजियत है। फोते के अल्लाह पाक उसकी मगफरत फरमावे, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस विच आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह उसकी औलाद को नेक साले बनावे, अल्लाह उनको सब्र अजीम देवे। या किसी का पुत्र फौत हो गए तो उसके बाप को परचावने तो अल्लाह पाक नेमल बदल देवे, नेमल बदल देवे, इस तू भी अच्छा बदला देवे। अल्लाह पाक सबर देवे, उनकी माँ को, उनके बच्चियां, उनके भेड़ भिरावां को अल्लाह सबर दी तौफीक अता फरमावे, उनकी कमी पेश माफ के अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमावे। ये ताज़ियत शरअ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कलिमात आके गकड़ा खड़कावना ते लख दरूद पढ़ना ते ये हाथ उठा के ये मंगना, ये काम कोई नहीं, ये ताज़ियत नहीं। ते मुशरिक दी उवें ताज़ियत कोई नहीं, मौजी मर जावे शिरक करन वाला ता अल्हम्दुलिल्लाह एक मौजी तो ता जान छुट्टी है ना, जमीन खुदा पाक की थी। मर गया, बीवी उदी इद्दत गुजरे दी पई है, उम्मीदवार शो दे वधे हुण अल्लाह उन्हां को दसाए ख्याल रखे तुस उम्मीदा तो रखी वधे, मेरे को पते तो कुछ चुप आवनी कोई नहीं, लेकिन हुण तुस इंज करने, तुस चोरी चोरी खितबा दे सकते हो। के तरीका खितबे दा? पैगाम निकाह, पैगाम निकाह है तो साडा भी असा वड्डी कोशिश चाहे अल्लाह करे कोई चूल्हे च साडी भी आग बालन वाला होवे, असा याद है साडे भी कोई दाने संभालन वाला बंदा, कोई सवेरे उठे कोई नाश्ता पकावन वाला, कोई चाह दी प्याली पका के देवन वाला बंदा, थका त्रुटा आंदे चलो कोई रोटी चंगेर च पा के सामने रखण वाला। अस याद है कोई दरवाजा साडा ही खोल वजे आ, कोई सुआ मेलण वाला होवे। ए किदाया ताल अक्ल वास्ते, अक्ल मंद वास्ते इतना इशारा है, आपे समझ जासी। इंज नहीं तो लुके छुपे हो जाए, इद्दत गुजरे दी पे तो कर मेरे ना वादा, तो शादी मेरे ना करे से और ते किसे ना नहीं कर है। पुख्ता मता इरा वादे गिरा लग वजो, ये काम नहीं करना तुस। ये अल्लाह वो मसला बयान किए थे, फरमाया वला जुनाह, बयान खितबा, नहीं है कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, फीमा उस चीज में, अरज तुम भी जो तुम पेश करो उसके साथ, मिन खितबत निसाए और तुसे खितबा पैगाम निकाह, औ अकनन तुम या तुम छुपाओ, फी अनफुसिकुम जो तुम्हारे दिलों में, कोई गुनाह नहीं इस गल। आलिम अल्लाह, ए इल्लत क्यों गुनाह कोई नहीं, खितबाने वाली गुनाह क्यों नहीं? अल्लाह फरमाए इसलिए आलिम अल्लाह, अल्लाह जानता है, अन्ना कुम बेशक तुम, सतज़कुरूनहुन्ना जरूर तुम तज़किरे करोगे उनके, जरूर ध्यान करोगे तुम उनके, वलाकिन ला तुवाइदूहुन्ना, लेकिन ये तीजा हुक्म है, न तुम वादे देना उनको सिरन छुप के, साफ लफ्जों में उनसे वादे ना लेना, इल्ला अन तकूलू, मगर तुम कहो कौल मारूफा, दस्तूर शरा के मुआफिक, यानी तारीज करो जिसका रिवाज है। वला ताजिमू, ये चौथा हुक्म देना पे अल्लाह, वला ताजिमू, मत तुम इरादा करना, उक़दतन निकाह, निकाह की गिरा का पुख्ता, मत तुम निकाह की गिरा का इरादा करना, हत्ता यहाँ तक यबलुगल किताबा, यहाँ तक के पहुँच जाए वो लिखत को, अजल हो जो उसके लिए मुकर्रर है, यानी अपनी इद्दत को पहुँच जाए, अपनी इद्दत मुकम्मल कर ले, तो फिर बिल्कुल तो सब बंदा भेज दिवाए, कह मई को बे फलां दे तू मेरे ना लिखा कर जा, चलो जिंदगी साफ बन वैसी, अल्लाह पाक औलाद च देसी, घर आबाद हो वैसी, बात तो साफ लफ्जा नाल तुस आख सकते हो,
عدت دے دوران تساں انہاں کو صاف لفظاں نال نہیں بیان وَاعْلَمُوا اور جان لو تم ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے فَاحْذَرُوهُ ڈرتے رہو تم اس سے، اس لیے گناہ کا ارادہ بھی نہ کرو، اس سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا یہ ترغیب ہے توبہ دی ترغیب دیتی ویندی پئی ہے کہ اللہ کو توبہ کرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو تم ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے فَاحْذَرُوهُ تم ڈر جاؤ اس سے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو تم ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، حلیم بڑا ہی بردبار ہے۔ لا جناح علیکم اقسام متعلقہ دا بیان اس جگہ تو سب تو پہلے متعلقہ ہو جس نال اجا تک جماع نہیں ہویا، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، سب تو پہلے اس دا بیان اس جگہ تو لا جناح اقسام متعلقہ جنہ عورتوں کو طلاق دیتی گئی ہے انہوں نے جڑا قسم ہیں اقسام بیان کیتے میں دے پائیں۔ سب تو پہلے انہاں عورتوں دا مسئلہ ہے جنہ نال صرف نکاح ہویا ہے لیکن تالا اجا تک انہاں دی خلوت صحیحہ پیچھے سمجھا چکا ہمیں، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی۔ فرمایا لا جناح اگر یہ جی عورت جس نال نکاح ہو گیا ہوئے اور اس دا مار بھی مقرر ہے یا نہیں، مار بھی مقرر ہے، نیا نکاح ہویا ہے مار مقرر ہویا ہے تو پھر خاوند کو نصف مار دیونا پوسی۔ نکاح ہو گئی ہے مار مقرر نہیں ہویا طلاق ہو گئی ہے ہون خاوند متا دے سی، او متا دوجا سمجھو دا آلہ او متا نہیں، متا بمانا جوڑا کپڑا دا دے سی، وڈی چادر دے سی، لباس کو دے سی، پورا متا دے سی، اس دا ہے جس دا مار مقرر نہیں ہوئے۔ چلو ویسے چار صورتاں بن دیا نہیں عورتاں دیا، ہر دے ہوتے میں انشاءاللہ علیحدہ علیحدہ سمجھے دا چل سا۔ چلو دیکھو فرمایا کہ لا جناح کوئی گناہ نہیں ہے علیکم تم پر ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دو عورتوں کو ما لم تمسوہن جب تم نے ان کو مس نہ کیا ہو، چھوا نہ ہو، ایسی حالت میں جن کو تم نے مس نہ کیا ہو، نہ مس حقیقی نہ مس حکمی۔ مس حقیقی یعنی انہوں نے ہم بستری، اور مس حکمی یعنی خلوت صحیحہ، ایک کمرے اکٹھا ہو بیٹھنا اور کوئی مانے چیز نہ ہو۔ او تفرزوا لہن یہ او بمانا واو ہے، اور تم نے او بمانا واو، اور تم نے مقرر کیا واسطے ان کے فریضہ مار، تم نے ان کے لیے مار بھی مقرر کر چکے ہو۔ ایسی عورتیں جن کو تم طلاق دو ابھی تک تم نے ان کو مس نہیں کیا، مار بھی ان کا مقرر کیا ہوا ہے، تو مت اس کا فَمَتِّعُوهُنَّ حکم اس کا نفع دو ان کو علی الموسع قادرہ وسعت والا جس پر وہ قادر ہو، علی المقتر تنگ دست پر قادر ہو اپنی قدرت کے موافق۔ یہ عورتیں ما لم تمسوہن و لم تفرضوا لہن فریضۃ، نہ تم نے ان کو مس کیا ہے نہ تم نے ان کے مار مقرر کیے ہیں، تو پھر کیا کرے؟ مالدار ہے تو اپنی طاقت موافق دے وے، تنگ دست ہے تو اپنی طاقت موافق دے وے۔ مطاعا بالمعروف یہ خاص قسم کا نفع ہے، نفع دے دستور شرع کے موافق، حقا علی المحسنین لازم ہے مسلمانوں کے اوپر، یعنی سب مسلم دل سے نیکی کرنے والے جو ہیں ان پر یہ لازم ہے۔ اور قسم دوم
پہلی عورتاں دی او قسم جنہاں کو طلاق دیتی گئی ہے لیکن انہاں نال اجن تک تمسو نہیں ہویا، سکھڑا نکاح ہویا، مار بھی مقرر نہیں ہویا، تو مت ہونا تم ان کو متا دو، نفع دو ان کو۔ نفع کتنا دیونا ہے؟ کوئی مرد مالدار ہے تو اپنی مالداری طاقت دی حیثیت نال دے، اگر مالدار نہیں مرد غریب ہے تنگ دستے تو اپنی تنگ دستی دے اعتبار نال کو کہ کرے متا دے۔ یہ اس دا کام جس دے نکاح ہو گیا ہوئے مار مقرر نہ ہوئے وہ کو متا دیونے، کپڑا دا جوڑا دے دے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ ایک قسم دوم مطلقہ قبل از جماع بالمہر، اے او مطلقہ عورت جس کو طلاق دیتے ہوئے انہاں نہ خلوت صحیح کرنا تو پہلے، یعنی صرف نکاح پڑا گیا ہوئے، میاں بیوی دی شادی ساڑھے عرفی شادی آدھے نا، یعنی میاں بیوی دا ملاپ ہوئے، شادی کریں دے آپس کی ملے نہ ہوئے، صرف نکاح ہویا ہوئے، طلاق ہوئے، مار مقرر ہوئے، تو پھر کیا کرنے اس دے بارے مسئلہ ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ دیکھو قسم دوم مطلقہ کب؟ قبل از جماع بالمہر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ وہ لکھا پیا اسی دیکھو قسم دوم مطلقہ قبل از جماع بالمہر، جب تم طلاق دو ان کو من قبل پہلے سے کہ ان تمسوہن تم ان کو مس کرو، حقیقی یا حکمی، وقد فرضتم اور حالانکہ تم مقرر کر چکے ہو، لہن ان عورتوں کے لیے فریضتاں مار کو، تو اس کا حکم کے فنصف ما فرضتم پس نصف دو جو تم مقرر کر چکے ہو، باقی نصف معاف ہے۔ میری طرف دیکھو نکاح ہو گئے، مثال دے طور تے 10,000 مہر ہی مقرر ہو گئے، نکاح بھی ہو گئے 10,000 مہر بھی، اجا رخصتی نہیں ہوئی، خامد پہلے طلاق دے دیتی ہے عورت کو، ہونے مار دیوے یا نہ دیوے، دیوے یا مار دیسی، کتنا دیوے؟ نصف دیوے، ادھا دیوے 5,000۔ اگر کوئی سارا دیونا چاہے تو قرآن آدھے اس تو افضل گل کوئی نہیں، سارا چاہ دے، 10,000 پورا دیونا چاہنے تا 10,000 پورا چاہ دے۔ تو اگر بی بی آکھے تو میں 5,000 دی بھی لوڑ تیرے دی معاف کرنا چاہے تو بالکل نہ گنے، معاف کر دے، بات ہی کوئی حرج نہیں۔ سوالی انداز بنا لو، سوال اڑ دے کہ مار کتنا دیوے نہ دیوے، نہیں دیسی مقرر ہے تو مار دیسی، سارا دیسی ادھا دیسی، نہیں نصف دیسی ادھا دیسی۔ اگر کوئی اپنی روح رضانہ خامد سارا 10,000 دیونا چاہے دے سکتے یا نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتے، 10,000 پورا چ دے۔ اگر اگو مئی نہ گھرنا چاہے آتی میں گھندی بھی نہ معاف کرے نہیں تو کر سکتی ہے، نہیں بالکل معاف کر دے، نہ گھن۔ یہ دیکھو گل ساری آتی فنصف ما فرضتم پس نصف ہے جو تم مقرر کر چکے ہو ان کا، اللہ ہاں ان یعفونا اگر وہ معاف کر دیں، عورت معاف کر دے ٹھیک ہے، او یعفو یا او مرد معاف کر دے تب بھی ٹھیک ہے۔ الذی بیدہ عقدۃ النکاح وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ دیکھو یہ آیت دستی پئی ہے کہ نکاح دی گرہ مرد دے ہاتھی چے، نکاح دی گرہ عورت دے ہاتھی چے۔ اور جڑے قانون پاس ہوا لگن کہ عورت مرد کو طلاق دے سکتی ہے، ساری قرآن دی بغاوت ہے، یہ یہودیانہ سارا قانون تے اصول ہے، یہ سارے قرآن دے دشمنوں دا قانون ہے کہ عورت مرد کو طلاق دے سکتی ہے۔ خبردار عورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی، طلاق دی گرہ مرد دے ہاتھ ہی جس دے ہاتھ کے اندر عقدۃ النکاح ہے، نکاح دی گرہ، لہذا عورت مرد کو طلاق قطعا نہیں دے سکتی۔ کوئی آکھے کہ عورت مرد کو طلاق دے سکتی ہے، قرآن دی بغاوت ہے، قرآن دے خلاف ہے، یہ بندہ آکھن والا بھی اسلام تو خارج ہے، کافر بن سی۔ طلاق دیون دا مالک صرف خاوند ہے۔ وَأَن تَعْفُوا اگر وہ معاف کر دیں، اقرب للتقویٰ
اگر وہ مرد معاف کر دے تو یقرب للتقوی تقوی دے زیادہ کے معاف کا مطلب ہے کہ 5000 ہی نہ رکھے پورا 10000 دے دے. ولا تنسبوا الفضل بینکم نہ بھولو تم بھلائی کرنے کو آپس کے مابین. نہ بھولو تم بھلائی کرنے کو آپس کے مابین. ولا تنسبوا الفضل نہ بھولو بھلائی کرنے کو آپس کے مابین. خامد تو بھلائی کرا کو نہ بھول 10000 پورا چلے نہ طاقت رکھ دی. عورت اگر وہ غریب ہے تو بھلائی کو نہ بھول بھلائی کارو میں 5000 گھنے تاں بھی تیری مرضی تو نہ گھنے تاں تیری شابس. ایک بار بھلائی کرن کو نہ بھولو کہ ہن تو آپس ہی نکاح توڑدا پے ایک بار دشمن بن وجو ویری بن وجاؤ ایک بار کو ستاونا شروع کرو. نہ ولا تنسبوا الفضل نہ تم بھولو بھلائی کرنے کو بینکم آپس کے مابین. ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. حافظوا علی الصلوات یہ امر مسلح دا بیان ہے. جتھے قطرہ حکم قراڑا آ وجے عمل کرنا مشکل بن وجے اتھے اللہ فرما دے نماز قائم کرو. نماز قائم کرو. جدہ نماز قائم کر سو توات کے اسی اس حکم دے اتھے عمل کرنا آسان بن ویسی. ہن اے جا کرم بھائی دا لال جڑا طلاق ہی دے وے نال 10000 مکمل دے دے وے تو اس گلو کم جدہ تھوڑا مشکل آوان لگ وجے اللہ امر مصلح بیان کر رہے دیں. فرمایا نماز تے زور دیو سارے معاملے آسان ہو گئے سے. جتا خرچے دا معاملہ آوان اللہ فرما دے زکاة ادا کرو سارے معاملے آسان ہو گئے سے. نماز پڑھنا دل وچ نرمی آوے سی جھکاؤ آوے سی عاجزی آوے سی. جدہ عاجزی جھکاؤ آوے سی تا قانون دے تے عمل کرنا آسان بن وے سی. زکاة دے سو مال دی محبت توڑے دل وچوں نکل وے سی. حب مال ختم ہو جاسی. اس وقت اللہ دے رستے تے خرچ کرنا آسان ہو جاسی. اتھے اے اللہ حکم دینا پائے. فرمایا حافظوا علی الصلوات حفاظت کرو تم اپنی نمازوں پر. والصلاۃ الوسطی اور خصوصاً درمیانی نماز پر. درمیانی نماز کہہ رہی ہے صلاۃ وسطی تو کون سی نماز مراد ہے؟ مختلف اقوال ہیں. کوئی آدھے زور دی نماز ہے 2 اوز رات دیاں تے 2 دن دیاں. کوئی آدھے عشاء دی مراد نماز کوئی مغرب دی کوئی عصر دی کوئی صبح دی. سب تو زیادہ جمہور دے نزدیک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے نزدیک احمد بن حنبل رحمہ اللہ دے نزدیک بہت سارے صحابہ دے نزدیک عصر دی نماز مراد ہے. والصلاۃ الوسطی عصر دی نماز اس تو مراد ہے. عصر دی نماز کیونکہ اس وقت تھوڑا آخری وقت ہوتا ہے. ہر کوئی اپنے کاروبار کو لپیٹن دی کوشش ہوتا ہے. اکثر اس وقت عموماً لوگوں کو نماز چھوٹ ویندی ہے. فرمایا کہ خصوصاً عصر دی نماز ہوتے توجہ دیو. اس دا یہ مطلب قطر نہیں متا کوئی مطلب سمجھے کہ عصر دی نماز سے توجہ دیونی ہے لیکن باقی کسی ٹائم چھوٹ وجے تو کوئی گل نہیں. نہیں یہ مطلب نہیں. مطلب ہے کہ خصوصاً عصر دی نماز ہوتے توجہ دیتی گئی ہے اس گالوں کہ وہ وقت قطرہ غفلت دا ہوندا ہے. لوگ عموماً نماز اس وقت چھوٹ کھڑ دیے. فرمایا کہ عصر دی نماز درمیان وسطی کثیر جمہور دے نزدیک اس تو مراد عصر دی ہی نماز ہے. بزرگ سمجھنا لگ گئے. والصلاۃ الوسطی درمیانی نماز. اور بعض یہ بھی قول کیتے اللہ وسطی نماز تاں آکھ دیتے تاکہ نماز دی شوق پیدا ہوئے. ہر نماز شوق نال پڑھے. ہو سکتی ہے وسطی ہوئے ہو سکتے ہے وسطی ہوئے ہو سکتے ہے وسطی ہوئے. قوموا اور کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے قوانتین عاجزی کرنے والے ادب کرنے والے عاجزی کرنے والے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم خوف کرو کسی دشمن کا فَرِجَالًا پس چلتے پھرتے نماز پڑھ لیا کرو. وَالرُّكْبَانَ سواری پر ہو تو سواری کی حالت میں بھی کیا کرنی نماز پڑھ لیا کرو. سواری دے اتے ہی وے دشمن مقابلے چے تو بالکل سواری دے اتے نماز پڑھ سکتے جس طرف بھی منہ ہوئے. فَرِجَالًا کھڑے کھڑے نماز پڑھو. رُكْبَانًا اور رُكْبَانًا یا چڑھے چڑھے نماز پڑھو. پڑھنی ضرور ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم امن میں آ جاؤ
فَاذْكُرُوا پس یاد کرو تم اللہ کو، کما علمکم جیسا کہ اس نے سکھایا تمہیں. وقت ادائیگی یہ نماز و زمین تے کھڑے ہو کے ادا کرنے تس ما لم تکونوا تعلمون جبکہ نہیں تم جانتے تھے. اس تعلیم تو پہلے طریقہ نماز ناوے جان دے اللہ تو کو سکھا دیتا ہے. پھر جدا دشمن دا خوف ختم ہو جاوے، کسی خوف جیری چیز دا وہ مٹ جاوے تو وقت نماز تو سو میں پڑھو جی میں اللہ تو کو سکھایا ہے. تلے کھڑ کے سواری دے ہوتے نہیں، فرائض سواری تے نہیں پڑھے جا سکتے امن دے وچ. ہاں اگر کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو نوافل پڑھے جا سکتے. وصیت والذین یتوفون منکم وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کو، وصیت لازواجہم ان کے ذمہ ہے وصیت کرنا اپنی بیویوں کے لیے، متاعن نا نفقے کا، گھر کا، الالحول 1 سال تک، غیر اخراج کسی حالت میں بھی نہ نکالی جائیں. فَإِنْ خَرَجْنَا پس اگر نکل جائیں وہ بیویاں خود عدت کے بعد، عدت وضع حمل یا 4 مہینے 10 دن تو بعد خود نکل جائیں تو فلا جناح علیکم پس کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فی ما اس چیز میں، فالنا فی انفسنا جو کریں اپنے نفسوں میں، مم معروف دستور شرع کے موافق، ما یعنی نکاح. اے آیت الذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. بعض تا کہ بھئی اے آیت منسوخ ہو چکی ہے اس آیت دے تحت جو پیچھے گزری ہے کہ خاوند فوت ہو جاون بیویاں چھوڑ جاون تا وہ بیویاں یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکی رکھیں. اس آیت دے تحت بعض آکے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. اے آیت منسوخ ہو چکی ہے 4 مہینے ڈاڑی علی آیت دیتا. یاد رکھو اے آیت منسوخ نہیں، حسین علی الوانی رحمہ فرماندے منسوخ نہیں بلکہ امر استحباب دے ہوتے ہیں. اے استحباب دے ہوتے ہیں. اگر خامد کو خطرہ ہوئے کہ بیویاں کو کڑ چھڑے سن پچھو جرے میرے وہ رسا کھڑل انہاں کو چاہیے ہے کہ وہ انہاں کو